انتخاب سے ایک ایسی شخصیت قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئی ہے جو متوازن ہے، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں ہماری یہاں پہ جتنی بھی ٹیم ہے کونسلرز کی، وائس پریزیڈنٹ کی اور ہمارے ساتھی جماعتی عہدیداروں کی، اس علاقے کے جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی وہ مرکز سے ان کا تعلق ہو یا صوبے سے ان کو حل کروائیں گے، اور جو ڈیولپمنٹ باقی رہ گئی ہے اس کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2024 کے انتخابات آئے اور گزر گئے، اب حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے۔ جس جماعت کی حکومت نہیں بنی وہ یہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے حسب عادت وہ قانونی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جعلی بیلٹ پیپر کی تصویریں لگا کے شائع کرتے ہیں اور غلط بیانی سے باز نہیں آتے۔ یہ ان کی عادت اور روایت ہے۔ اتفاقاً 2 کردار یہاں موجود ہیں، ایاز بھائی اور میں۔ جب 4 حلقوں کا افسانہ چھیڑا تھا عمران خان صاحب نے تو ان 4 میں سے 2 کے وکٹم ہم تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں حلقے الحمدللہ ہم نے میرٹ میں جیتے تھے، ضمنی الیکشن میں ایاز صادق صاحب پھر جیتے۔ انہیں جماعت نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اور وہ ایاز صادق صاحب نے چھوڑا اور الحمدللہ اسی ضمنی الیکشن کو جیتا۔ اس حلقے سے میں الحمدللہ 40,000 کی لیڈ سے جیتا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ لیڈ جعلی ہے۔ آج میرے مبارکبادی دینے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا الحمدللہ۔ ہم اس وقت بھی سچے تھے اور آج بھی ہم نے صحیح بات کا اقرار کیا ہے۔ جیت ہار کھیل کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہاں سے ہار کے جا چکے ہیں۔ وہ جو 500 ووٹوں سے جتوائے گئے تھے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، وہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور پھر ضمنی الیکشن میں ہم 11,000 سے جیت گئے۔ تو یہ کام چلتا رہتا ہے، اس کی شاید اتنی اہمیت ہے نہیں جتنی اہمیت آپ کے نظریے کی ہے، آپ کے اصولوں کی ہے اور آپ کے پروگرام کی ہے۔ جب مجھے محسوس ہوا، رات گزارے میں سو گیا، مجھے جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صبح اٹھا دیکھا کہ انتخابی نتائج مکمل ہو گئے ہیں، 1.5-2 منٹ کے اندر میں نے اپنے مد مقابل کو مبارکباد دی اور اپنا فرض ادا کر دیا، اور پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں شکر گزار ہوں، یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، یہ آپ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہے، یہ اظہار تشکر کی تقریب ہے، جس میں ہم سب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے انتخابی جدوجہد میں شیر کا ساتھ دیا، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ آپ زہریلے پروپیگنڈا کا، کلٹ فالوئنگ کا یہ جو ایک فرقہ بن گیا ہے یا جو ایک فتنہ بن گیا، آپ اس کا شکار نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے، وہ بہت جلد سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو زبان پی ٹی آئی کی ہے وہ زبان ہم استعمال کریں، خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے حامی ڈیجیٹل میڈیا پہ جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو۔ بدقسمتی سے انہوں نے بھی وہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی یہی کرے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ ہمارا دھرم نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جائے گا، تعصب کا مقابلہ تعصب سے نہیں کیا جائے گا، اور کلٹ کا مقابلہ کلٹ سے نہیں کیا جائے گا۔ نفرت، تعصب، جھوٹ، سازش، بہتان اور پروپیگنڈا، اس کا مقابلہ کام اور صرف کام سے کیا جائے گا، اور ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، اور کوئی دنیاوی طاقت ہمیں اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ تاریخ بھی شاہد ہے اور یہ قوم جانتی ہے کہ ہم نے ہر ظلم کو سہا ہے، لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا، نہ اپنا نظریہ بدلا، نہ اپنے اصول چھوڑے۔ آج
جنہیں دھاندلی نظر آتی ہے اور جو آڈٹ چاہتے ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آڈٹ کرنا ہے تو ضرور کیا جائے، آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن آڈٹ 2018 سے ہونا چاہیے۔ 2018 میں آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت ری کاؤنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت آر ٹی ایس کو بند کیوں کیا گیا؟ ایک ناجائز حکومت اس ملک میں مسلط کیوں کی گئی؟ آج اس کا بینیفیشری کہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہنے میں تب اس کا حق بنتا ہے جب وہ اس زیادتی کا، جس کا وہ بینیفیشری تھا، اس کا اقرار کرے۔ آپ اپنے جرم کا اقرار کریں، پھر کسی پر آپ الزام عائد کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کا سفر 2024 سے شروع ہو اور 2018 کو بھول جایا جائے، کیونکہ ملک پر ایک نقاب پوش مارشل لاء تھا۔ وہ مارشل لاء ڈکلیئرڈ نہیں تھا، اعلانیہ نہیں تھا، لیکن مارشل لاء تھا، اور اس کا چہرہ جناب عمران خان تھے، اور ان کے 4.25 سال نے ملک کا کباڑہ کیا۔ انہوں نے جھوٹ بول کر، بہتان تراشی کر کے، انتقام لے کے، جھوٹے مقدمات بنا کے، اپنے حامی جرنیلوں اور ججوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے اپنے مخالفین کا منہ کالا کرنے کی سازش کی۔ ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ آئی، مغرب کی سپورٹ آئی، جن کی غلامی سے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، انہی کی غلامی میں تھے وہ، اور انہی سے وہ سپورٹ لے رہے تھے، اور لوگوں کے دماغوں کو زہر آلود کیا گیا، نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، خواتین کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس گمراہی کو قبول کر لیں گے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم نے ہر دور میں گمراہی اور جبر کو فیس کیا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنی جوانیاں لٹائی ہیں۔ کوئی دنیاوی طاقت، میں پھر کہتا ہوں، جبر کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد